بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا واقعہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو الکثیر القصص یعنی تمام قصوں میں سب سے اچھا قرار دیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے 12 بھائی تھے، جن میں سے بنیامین آپ کے سگے بھائی تھے، باقی سب دوسری ماؤں سے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے سب بھائیوں میں سے اپنے باپ کے سب سے پیارے تھے، کیونکہ ان کی پیشانی پر نبوت کا نور چمکنے والا تھا۔ اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام ان کا بےحد احترام اور ان سے محبت فرماتے۔ 7 برس کی عمر میں حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور چاند سورج ان کو سجدہ کر رہے ہیں، مگر یوسف علیہ السلام نے اپنا خواب جب اپنے والد کو بتایا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کا خواب اپنے دوسرے بھائیوں کو بتانے سے منع کر دیا اور فرمایا کہ وہ لوگ حسد میں آ کر تمہارے خلاف کوئی چال چل دیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، یہاں تک کہ سب بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا، ان کو کسی طرح سے گھر سے لے جا کر کنویں میں ڈال دیا۔ اس منصوبے کی تکمیل کے لیے وہ سب بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے اور آپ کو ساتھ لے جانے کے لیے اجازت لے لی۔ گھر سے حضرت یوسف علیہ السلام کو کندھے پر بٹھا کر لے گئے، لیکن جنگل میں جا کر آپ کو بہت زیادہ مارا اور آپ کے ہاتھ پاؤں باندھ کر آپ کو کنویں میں گرا دیا۔ لیکن فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام کنویں میں جا کر حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈوبنے سے بچا لیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کے جانے سے روشنی ہو گئی اور اس کنویں کا پانی جو کہ بہت زیادہ کھارا تھا، آپ کے جانے سے شیریں ہو گیا اور آپ علیہ السلام کے بھائی آپ کو کنویں میں ڈال کر گھر واپس آئے۔ جو کرتا حضرت یوسف علیہ السلام نے پہنا ہوا تھا، اس پر بکری کا خون لگا دیا اور اپنے والد سے فرمایا کہ ان کو بھیڑیا کھا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے دیکھا کہ کرتا بالکل صحیح سلامت ہے اور کہیں سے بھی پھٹا ہوا نہیں ہے۔ ان لوگوں نے کرتے میں خون تو لگا دیا، لیکن پھاڑنا بھول گئے تھے۔ ان کے مکر و فریب اور جھوٹ کو بھانپ لیا اور فرمایا کہ بڑا مکار اور ہوشیار سیاڑا بھیڑیا تھا کہ میرے یوسف کو تو پھاڑ کر کھا گیا، مگر ان کے کرتے پر ایک ذرا سی بھی خراش نہیں آئی۔ تو انہوں نے صاف صاف فرما دیا کہ یہ تم لوگوں کا مکر و فریب ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں 3 دن تک رہے۔ اتفاق سے ایک قافلہ جو مدین سے مصر جا رہا تھا وہاں رکا اور جانوروں کو پانی پلانے لگے۔ جب قافلے کے سردار نے ڈول کنویں میں ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام اس ڈول کے ساتھ لٹک گئے اور باہر آ گئے۔ جب مالک نے دیکھا کہ انتہائی حسین و جمیل لڑکا ہے تو اس نے انتہائی خوشی سے سب کو خبر سنائی۔ یہ دیکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو دور سے یہ سب دیکھ رہے تھے دوڑتے ہوئے آئے اور کہا، یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے، اگر تم اسے خریدنا چاہتے ہو تو ایک شرط پر تم لے لو۔ وہ شرط یہ ہے کہ اسے اتنی دور لے جا کر فروخت کرنا کہ یہاں تک اس کی خبر نہ پہنچے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ کو 20 درہم میں فروخت کر دیا۔ وہ قافلے والے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر فروخت کرنے کے لیے لے گئے۔ جب مصر کے بادشاہ کو اس بات کا علم ہوا کہ مصر کے بازار میں ایک انتہائی حسین و جمیل لڑکا فروخت کے لیے لایا گیا ہے تو اس نے بہت بھاری رقم اور سونا چاندی دے کر حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا اور اپنے ساتھ محل میں لے آیا۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 13 یا 14 برس تھی۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کچھ ٹائم عزیز مصر کے محل میں گزارا۔ زلیخا جو کہ مصر کے بادشاہ کی بیوی تھی، وہ آپ پر عاشق ہونے لگی۔ ایک دن زلیخا بناؤ سنگار کر کے کمرے کے تمام دروازے بند کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو تنہائی میں لبھانے لگی۔ آپ علیہ السلام نے معاذ اللہ کہا اور کہا کہ میں عزیز مصر کے ساتھ خیانت نہیں کر سکتا۔ پھر زلیخا آپ کی طرف لپکی، لیکن آپ بھاگ گئے۔ پھر زلیخا آپ کے پیچھے بھاگی اور دوڑتے ہوئے آپ کا کرتا پکڑا اور پیچھے سے پھاڑ دیا۔ جب 7واں دروازے کے قریب پہنچے تو اتفاق سے اسی حالت میں عزیز مصر مکان میں داخل ہوا اور اس وقت زلیخا نے مکاری کی اور فوراً بولی کہ اسے جیل بھجوا دو، اور بولی کہ یہ غلط ارادے سے میرے کمرے میں داخل ہوا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بالکل غلط بیانی کر رہی ہے۔ اس نے خود مجھے بلایا اور پھر مجھے بہلانے کی کوشش کی۔ میں بھاگا تو اس نے میرا کرتا پیچھے سے پھاڑ دیا۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ میں کیسے تمہاری بات پر یقین کر لوں؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ گھر میں 4 مہینے کا ایک بچہ ہے، وہ میری گواہی دے گا۔ چنانچہ اس 4 ماہ کے بچے کو بلایا گیا
اور اس بچے نے کہا کہ اگر یوسف علیہ السلام کی قمیص سامنے کی طرف سے پھٹی ہو تو زلیخا سچ کہتی ہے، اور اگر ان کی قمیص پیچھے کی طرف سے پھٹی ہے تو عورت جھوٹ بولتی ہے، اور یہ سچے ہیں۔ بچے کی گواہی سن کر عزیز مصر نے دیکھا تو قمیص پیچھے کی طرف سے پھٹی ہوئی تھی۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ یہ تم عورتوں کی مکاری ہے، اور کہا کہ یہ واقعی تم عورتوں کی مکاری بڑی سخت ہے۔ جب شہر کے معزز عورتوں کو اس واقعے کا پتہ چلا تو وہ طعنے دینے لگیں کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام پر عاشق ہو گئی۔ جب زلیخا کو یہ بات پتہ چلی تو ان عورتوں کو دعوت دی اور پھل وغیرہ ان کے سامنے رکھے، اور ایک چھری پکڑا دی اور حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ان کے سامنے آئیے۔ جب ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو حیرت سے ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ پھل کاٹنے کے بجائے اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ بولی یہ تو انسان نہیں بلکہ یہ تو فرشتہ ہے۔ ان خواتین نے اپنے اپنے طریقوں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے جال میں پھنسانا چاہا، لیکن یوسف علیہ السلام ان کے دامن فریب میں نہ پھنسے۔ جب ایسے واقعات حد سے زیادہ بڑھ گئے تو عزیز مصر نے وزراء سے مشورہ کیا اور طے یہ پایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانہ بھجوا دیا جائے۔ آپ 7 یا 12 سال جیل کے اندر رہے۔ جب آپ قید خانے میں تھے تو مصر کے بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ 7 گوشے ہرے بھرے ہیں اور 7 اور ہیں جو سوکھے ہوئے ہیں، اور 7 لوگوں سے کہا کہ کون اس خواب کی تعبیر بتا سکتا ہے۔ تو ان میں سے ایک شخص قید خانے میں گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام سے اس خواب کی تعبیر معلوم کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ 7 سال لگاتار کھیتی کرو اور ان کے اناجوں کو بالیوں میں محفوظ رکھو، پھر 7 سال تک سخت خشک سالی رہے گی۔ ان 7 سالوں میں پہلے 7 سال کا بچا ہوا اناج لوگ کھائیں گے، اس کے بعد پھر ہریالی کا سال آئے گا۔ جب بادشاہ تک یہ تعبیر پہنچائی گئی تو بادشاہ فوراً حضرت یوسف علیہ السلام کو قید سے رہا کر دیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا میں تب تک جیل سے نہ نکلوں گا جب تک زلیخا اور دوسری عورتیں میری پاک دامنی کا اظہار نہ کر دیں۔ اس کے بعد زلیخا اور دوسری عورتوں نے کہا کہ خطا ہماری ہے، یوسف علیہ السلام سچے اور پاک دامن ہیں۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے پورے مصر کے انتظامی نظام سنبھال لیے۔ پھر آپ کو مصر کی حکمرانی کا اقتدار مل گیا۔ آپ نے خزانوں کا نظام اور 7 سال تک کھیتی اور اناجوں میں اور بالیوں میں محفوظ رکھا، یہاں تک کہ خشک سالی اور قحط پڑنا شروع ہو گیا۔ جب زور و شور سے قحط پڑا تو آپ کے بھائی غلہ لینے کے لیے آئے، اور کسی تدبیر سے حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں دوبارہ بھی بلوایا، اور جب وہ دوبارہ آئے تو ان کے ساتھ ان کے بھائی بنیامین بھی ان کے ساتھ تھے۔ انہوں نے اپنے بھائی بنیامین کو اپنے ساتھ رکھ لیا۔ یہ دیکھ کر ان کا سب سے بڑا بھائی کہنے لگا میرے بھائیوں، تم نے اپنے والد کے ساتھ عہد کیا ہے کہ تم اپنے بھائی بنیامین کو اپنے ساتھ واپس لاؤ گے، اور بنیامین نہ گیا تو میں بھی اس کے ساتھ یہیں رہوں گا۔ اس کے بعد یہودا جو ان سب میں بڑا بھائی تھا اور بنیامین، اس کے علاوہ تمام بھائی واپس چلے گئے، اور سارا واقعہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے بیان کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بولا کہ یوسف کی طرح تم لوگوں نے بنیامین کے ساتھ بھی کچھ کیا ہے۔ خیر، میں صبر کرتا ہوں اور صبر بہت اچھی چیز ہے۔ پھر آپ نے منہ دوسری طرف پھیر کر رونا شروع کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو یاد کر کے اتنا روئے کہ شدت غم سے نڈھال ہو گئے، اور روتے روتے آپ کی آنکھیں سفید ہو گئیں۔ اس کے بعد آپ کے بھائی پھر مصر روانہ ہوئے اور کہا کہ اے عزیز مصر، ہمارے گھر والوں کو بہت ہی بڑی مصیبت آ پہنچی ہے۔ اپنے بھائی کی زبان سے گھر کی بات سن کر حضرت یوسف علیہ السلام کو رکب طاری ہو گیا۔ آپ نے بھائیوں سے پوچھا تمہیں یاد ہے تم نے یوسف کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ بھائیوں نے حیران ہو کر پوچھا کہ سچ میں آپ یوسف ہیں؟ تو بھائیوں کو بتا دیا کہ ہاں میں ہی یوسف ہوں۔ یہ سن کر آپ کے تمام بھائی شرمندہ ہو گئے۔ پھر یوسف علیہ السلام نے کہا میں تم سب پر ملامت نہیں کروں گا، جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا، اللہ بھی تمہیں معاف کرے۔ جاؤ اور یہ کرتا اباجان کے چہرے پر ڈال دو تو ان کی بینائی واپس آ جائے گی، پھر تم سب گھر والوں کو لے کر واپس مصر لے آؤ۔ جب وہ کرتا حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے مبارک پر لگایا گیا تو ان کی بینائی واپس آ گئی۔
پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے پورے اہل و عیال کو جمع کیا۔ وہ پورے 72 یا 73 آدمی تھے۔ پھر سب مصر چلے گئے۔ جب مصر پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے 4000 لشکر بہت سے مصری سواریوں کو ساتھ لے کر آپ کا استقبال کیا۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام 40 سال بعد بہت ہی گرم جوشی سے ملے اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کو تخت پر بٹھایا تو آپ کے ارد گرد 11 بھائی اور آپ کے والد بیٹھ گئے تو سب آپ کے سامنے سجدے میں گر پڑے۔ جب آپ کے خواب کی تعبیر مکمل ہو گئی جو آپ نے 7 سال کی عمر میں دیکھا تھا، یہ تاریخی واقعہ محرم کے دن 10 تاریخ عاشوراء کے دن واقع پذیر ہوا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت سعد کی قبر مبارک ملک شام میں ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں۔ اپنے دوستوں کے ساتھ یہ واقعہ ضرور شیئر کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔